الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عالم الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جس عقیدت و احترام کے ساتھ جس محبت کے ساتھ اہل خانہ نے اس محفل کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ کرم ہے کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماہ ربیع الاول میں جشن میلاد منایا اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے الحمدللہ اب جشن 11 منا رہے ہیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا فیضان حاصل ہے کہ اس شاکان رسول جس طرح پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان کے ایمان کو جلا ملتی ہے اسی طرح غوث پاک کا تذکرہ سن کے بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے فیضان حاصل اور اس کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو کس کس طرح نوازا گیا, کون کون سی عطائے مصطفیٰ کو بیان کریں, اس کے لیے ہر ایک موضوع جدا گانا ہے اور اس کے لیے پھر وقت بھی درکار ہے. لیکن پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو چیز عطا ہوئی ہے اور وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خصوصیت بھی ہے کہ جس طرح میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا, اپنے من کی مراد پا کر جاتا تھا, اس کا ہاتھ خالی لوٹایا نہیں جاتا تھا. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی ایسا ہی فیضان حاصل ہے کہ
غوث پاک کے دربار میں جو بھی حاضر ہوتا ہے وہ اپنے من کی مراد پا کر جاتا ہے، جھولی خالی لے کر آتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار سے بھری ہوئی جھولی لے کر آتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیارے محبوب کے دربار میں حاضر ہو کر جیسا بھی مسئلہ ہوتا، طبیب کا مسئلہ ہوتا تب بھی بارگاہ رسالت میں، اگر گھر کا مسئلہ ہوتا تب بھی بارگاہ رسالت میں، مال کا مسئلہ ہوتا تب بھی بارگاہ رسالت میں، ہر ایک مسئلے کا حل صحابہ کرام پیارے محبوب کی ذات سے حاصل کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی اور در نہیں تھا، صحابہ کرام یک درگیر اور محکم گیر تھے۔ انہوں نے ایک بوہا پکڑا تھا اور مضبوطی کے ساتھ پکڑا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پیارے محبوب کا فیضان حاصل کیا، تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیارے محبوب کا ایسا ہی فیضان ملا کہ عاشقان اولیاء جب غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جو غوث پاک کو عطا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہم پر نوازش فرماتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ ایسا فیضان ملا ہے کہ آج تک اسی فیضان کی وجہ سے دنیا آپ کو غوث آدم دستگیر کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایسی دستگیری فرمائی، ایسی لوگوں کی فریاد رسی فرمائی ہے کہ آج تک آپ کو غوث آدم دستگیر کہا جا رہا ہے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار سے خزانے تو بٹ رہے تھے، ہر ایک غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہو کر برکتیں حاصل کیا کرتا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور مبارکہ میں شیخ ابو العباس احمد یہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں قحط سالی پڑی ہوئی تھی اور شدید قسم کی قحط سالی تھی، بھوک افلاس کا دور دورہ تھا اور میں کثیر العیال تھا، بال بچے بہت زیادہ تھے، اتنا مال نہیں تھا کہ ان کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں عالی جا کثیر العیال ہوں، گھر والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں، اتنا مال نہیں کہ میں اپنے گھر کا گزر بسر کر سکوں، آپ کچھ عنایت فرمائیے، آپ کچھ شفقت فرمائیے تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو کچھ گندم عطا فرماتے ہیں اور ساتھ میں نصیحت فرماتے ہیں کہ اس گندم کو لے جاؤ، ایک مٹکے میں ڈال لو، اس پر کپڑا ڈال کر اپنی ضرورت کے مطابق نکال لیا کرنا۔ آپ نے گھر آ کر اپنی زوجہ سے یہ کہہ دیا کہ پیر صاحب نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ اس گندم کو مٹکے میں ڈال کر اپنی ضرورت کے مطابق نکال لیا کرنا اور کبھی جھانک کر مت دیکھنا۔ اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو 1 سال گزر جاتا ہے، گندم ختم نہیں ہوتا، دوسرا سال گزر جاتا ہے، وہ گندم وہیں کی وہیں برقرار ہے، اس گندم میں کمی نہ آئی، تیسرا سال گزر جاتا ہے، چوتھا سال گزر جاتا ہے، 5واں سال گزر جاتا ہے، اس گندم میں کمی نہیں آتی۔ آپ کی زوجہ کے دل میں خیال آتا ہے غوث پاک کے دربار سے یہ کتنی گندم دے دی گئی ہے کہ یہ مٹکا چھوٹا سا ہے، اس گندم کو ایسی کیا برکت حاصل ہو گئی ہے، اس میں ایسا کیا خزانہ پوشیدہ ہے کہ تھوڑی سی گندم کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن گندم ختم نہیں ہو رہی۔ جھانک کر دیکھو تو صحیح، اب مزید 5 سال نکل جائیں گے یا نہیں؟ جیسے ہی وہ پردے کو ہٹا کر دیکھتی ہے اور کیا ماجرا دیکھتی
نہیں ہے کہ جتنی گندم میرے شوہر لے کر آئے تو اتنی کتنی برقرار ہے. جتنی گندم غوث پاک کے دربار سے لائے تھے اتنی ہی گندم اس مٹکے کے اندر موجود ہے. اب کیا ہوا؟ اب 2-4 دنوں کے اندر وہ گندم ختم ہو گئی. غوث پاک کے دربار میں حاضر ہو گئے. عرض کی عالیہ مسئلہ ہو گیا، آپ نے جو گندم عطا فرمائی تھی وہ ختم ہو گئی. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گندم کیسے ختم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ اس کپڑے کو ہٹا کر دیکھنا مت، ایسے ہی استعمال کرتے رہنا. لیکن میری زوجہ سے بھول ہو گئی، اس نے پردے کو ہٹا کر دیکھا تو گندم ختم ہو گئی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری وصیت پر عمل کرتے تو تم ساری زندگی تمہاری اولاد در اولاد اگر اس گندم کو استعمال کرتی رہتی تو وہ کبھی ختم نہ ہوتی. غوث پاک کی عطا کی ہی گندم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کا ایسا فیضان عطا فرمایا تھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان برکت عطا فرمائی تھی کہ اگر ان انگلیوں سے پانی جاری ہوتا ہے تو ہزاروں کا مجمع وہ پانی پی لیتا ہے. اسی ہاتھ مبارکہ کی برکت اگر کسی کھانے میں پڑ جاتی ہے تو ہزاروں کا لشکر کھانا کھا لیتا ہے. تو پیارے محبوب کا فیضان غوث پاک کو یہ حاصل ہوا ہے کہ 5 سال تک وہ گندم استعمال کی جاتی رہی. اللہ تعالیٰ نے اس میں اس طرح برکت عطا فرمائی. اگر یہ سوال پیدا ہو کہ ایسی برکت غیر اللہ کو کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات برکت عطا فرمانے والی ہے، یہ غیر خدا کو ایسی برکت کس طرح مل گئی؟ تو آپ تاریخ کی ایک وہ بات جانتے ہیں کہ جسے کوئی بھی چھٹا نہیں سکتا. کوئی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو وہ اس برکت کو چھٹلا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر ایسا کرم فرمایا ہے کہ ہمارے عقائد کو، نظریات کو، معاملات کو قرآن و حدیث میں اس شان کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مسلک حق اہل سنت اسی فیضان کو حاصل کرتے ہو کبھی گمراہ نہیں ہوگی اور نہ انشاءاللہ کبھی گمراہ ہوگی. کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اہل سنہ والجماع وہ جماعت ہے، وہ گروہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی گروہ کو جنت میں داخل فرمائے. اس کے علاوہ جتنے بھی گروہ ہوں گے، جتنے بھی فرقے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جہنم میں داخل فرمائے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، 1 جنتی ہوگا. عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہے. اور یہ موضوع بہت طویل ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ پیارے محبوب اور پیارے محبوب کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا کون ہے؟ ہر سنی عاشق رسول. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان ہمیں حاصل ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات کو کون نہیں جانتا؟ آب زمزم سے کون ناآشنا ہے؟ آب زمزم کیسے جاری ہوا؟ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارکہ کی ذریعے جاری ہوا. آپ غیر خدا ہیں، خدا نہیں ہے، آپ بچپنے کے عالم میں ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں سے جو پانی جاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ صدیاں گزر چکی ہیں، آج تک اس پانی میں کوئی کمی باقی نہیں. آج تک وہ پانی باقی ہے. یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو پاور عطا فرمایا ہے. ان کی ذات کے ساتھ جس چیز کو بھی تعلق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. تو ہمارے لیے یہ مثال موجود ہے کہ اگر اللہ ہمارے کوئی چیز عطا فرماتے ہیں اور اس میں برکت ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کا مظہر دکھا رہا ہے
کہ میرے محبوب بندوں کی عطا کردہ چیز میں اتنی برکت ہے، اور جو چیز رب تعالیٰ ڈائریکٹ عطا فرمائے اس کی کیا شان ہوگی، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان محبوبوں کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے مانگنا چاہیے کہ جب دربار خداوندی سے ملتا ہے تو بے مثل و بے مثال ملتا ہے۔ تو ہمیں اپنے تعلق کو اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خزانہ صرف آپ کے دور تک نہیں تھا بلکہ بٹ رہا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا کہ جو کوئی شخص یہ اپنی عادت بنا لے، 11ویں شریف کا اہتمام کرنا اپنی عادت میں شامل کر لے اور حسب توفیق مقرر کر لے، 11 روپے کر سکتا ہے، 11 روپے کی 11ویں کرے، انشاءاللہ سارا سال اس کی برکت پائے گا، اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ صرف غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے 11 روپے نکالنے سے اتنی برکت مل رہی ہے، تو جو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کی تسبیح پڑھتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر کیسا کرم فرمائے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ جو کوئی میرا مرید ایسی مشکل میں پڑ جائے کہ اسے کچھ نظر نہ آتا ہو، مجھے پکارے میں اس کی تصویری کروں گا، مجھے پکارے میں اس کی مدد کروں گا۔ تو اسی لیے ہم یہ جھوم کر نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ غوثیہ، غوث اعظم کا نعرہ اسی لیے جھوم کر لگاتے ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے۔ جب بغداد والے کے لاج ہماری ہے، جب بغداد والے کے ہاتھ ہماری لاج ہے تو ہماری لاج کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتی، ہماری لاج کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔